بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم. میں مسز حفصہ غفار، سینئر ٹیچر مطالعہ پاکستان، ڈویژنل پبلک اسکول چیچا وطنی سے مخاطب ہوں. عزیز طلباء، جماعت نحم باب اول پاکستان کی نظریاتی اساس کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں. آج اس سلسلے کا صفحہ نمبر 12 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں. تو آئیے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی. عزیز طلباء، انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی 1600 میں قائم کی. کمپنی کے قیام سے ہندوستان میں ایسی معاشی پالیسیاں بنانی تھیں جس کا زیادہ سے زیادہ مالی فائدہ انگریزوں کو ہو. ٹھیک ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی سن 1600 میں بنتی ہے اور اس کے قیام کا مقصد کیا تھا کہ مالی فائدہ کس کو ہو؟ انگریزوں کو. ٹھیک ہے جی. تو یہ پہلا پوائنٹ ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی کا کہ ایسٹ انڈیا کا کیا. اس کے بعد ہے انگریزوں نے اپنی جو صنعت و تجارت تھی، یعنی ترقی کے لیے یا اس کو بڑھانے کے لیے کیا کیا؟ مقامی لوگوں پر ٹیکس لگایا. انگریزوں نے اپنی صنعتوں و تجارت کی ترقی کے لیے مقامی آبادی پر یا مقامی لوگوں پر بھاری ٹیکس لگائے. ٹھیک ہے جی. یہ تو ہو گیا اس کا دوسرا پوائنٹ، معاشی محرومی کا. تو اس کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا. ٹھیک ہے. یعنی مسلمان معاشی طور پر بدحال ہو گئے. معاشی بدحالی کیسے آئی کہ مسلمانوں کو ان کے سرکاری ملازمتوں سے برطرف کر دیا گیا. ان کے جو آباء و اجداد کے دور سے، یعنی وہ ملازمتیں یا وہ سرکاری ہوتے جو ان کے آباء و اجداد کے دور سے جو وہ کرتے آ رہے تھے، مسلمانوں سے وہ چھین لیا. مسلمانوں کو ان سے ان کے عہدے واپس لے گی یا ان سے ہٹا دیا. تو یہ بھی ایک کہہ لیں ایک وجہ بن سکتی ہے. اس کے علاوہ انگریزوں نے ہندوؤں کو معمولی عہدوں سے ترقی دے، یعنی جو ہندو تھے مسلمانوں کو تو عہدوں سے ہٹا دیا نا، عہدوں سے برطرفی، لیکن اس کے جو مقابلے میں ہندوؤں کو عہدوں سے نواز دیا. ہندو جو کسی دور میں مسلمانوں کے غلام ہوا کرتے تھے اور مسلمان جو 1000 سال حکومت کی ہندوستان میں، تو ہندوؤں کو معمولی جو عہدے تھے ان سے اعلیٰ عہدوں پر نافذ کر دیا. اعلیٰ عہدوں پر نافذ کر دیا.
ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گیا چوتھا پوائنٹ. اس کے علاوہ مسلمانوں کی زمینیں چھین لی گئیں. پانچواں پوائنٹ ہے مسلمانوں کی زمینیں ضبط کر لی گئیں. ٹھیک ہے, ان سے زمینیں بھی ان کی, وہ جو مسلمان جو بڑے جاگیردار زمیندار ہوا کرتے تھے اور ہندو ان کے مزارع ہوتے تھے, ان کے غلام ہوتے تھے, تو مسلمانوں سے ان کی زمینیں چھین کر ہندوؤں اور ہندوستان میں دوسرے رہنے والی اقوام کو دے دی گئی. مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں سے برطرف کر دیا گیا. ٹھیک ہے. چھٹا پوائنٹ ہے مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں سے برطرف کر دیا گیا. اچھا جی, اس کے علاوہ انگریزوں کے دور میں بنگال میں امن و امان کی خرابی کے باعث مناسب زراعت نہ ہونے سے اجناس کی قلت ہو گئی. ان علاقوں میں زرعی اور صنعتی ذرائع ناپید ہو گئے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پھر بنگال میں ریشم اور سوت کے دیگر تاجروں دوسرے شہروں میں چلے گئے. تجارتی نقل و حمل کی پر جگہ جگہ ٹیکس دینے سے مال کی قیمت بڑھ گئی. اور آخری پوائنٹ ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نئے ٹیکسوں کے باعث کسانوں پر محصول کی شرح بڑھ گئی. یعنی کسانوں پر محصول کہتے ہیں اسٹوڈنٹس ٹیکس کو, ٹیکس کی شرح بڑھ گئی. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک مسلمانوں کی پسماندگی کی وجہ بن گئی. تو لہٰذا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نئے ٹیکسوں کے باعث کسانوں پر محصول کی شرح بڑھی اور انگریزوں کے ہاتھوں مقامی زراعت کو نقصان پہنچا. میں ایک دفعہ رپیٹ کر دیتی ہوں آج کا لیکچر, اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گی کہ سب سے پہلا کہ انگریزوں نے ایسٹ انڈیا قائم کی 1600 میں, اور کمپنی نے ہندوستان میں ایسی پالیسیاں بنائی تھیں جس کی زیادہ سے زیادہ مالی فائدہ خود انگریزوں کو ہوتا. اس کے بعد انگریزوں نے اپنی صنعت و تجارت کے تحفظ کے لیے ہندوستان کے عوام پر بھاری ٹیکس لگائے جس سے مسلمان متاثر ہو گئے. اس کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں کو ان کے تمام عہدوں سے ہٹا دیا جو ان کے آباء و اجداد کے دور سے ان کے پاس چلے آ رہے تھے. مسلمانوں کو نئے عہدوں سے بھی محروم رکھا گیا. اس طرح مسلمان معاشی طور پر بدحالی کا شکار ہو گئے. انگریزوں نے ہندوؤں کو معمولی عہدوں سے ترقی دے کر اعلیٰ عہدوں پر نافذ کر دیا. انگریزوں نے مسلمانوں کی زمینیں چھین کر دوسری اقوام کو دے دی. مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں سے نکال دیا. انگریزوں کے دور میں بنگال میں امن و امان کی خرابی کے باعث زراعت نہ ہونے سے اجناس کی قلت ہو گئی. بنگال میں ریشم اور سوت کے تاجر جب دوسرے شہروں میں گئے تو جگہ جگہ محصول اور ٹیکس سے مال کی قیمت بھی بڑھ گئی. اور آخری پوائنٹ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نئے ٹیکسوں کے باعث بھی کسانوں پر محصول یا ٹیکس کی شرح بڑھ گئی اور انگریزوں کے ہاتھوں مقامی زراعت کو سخت نقصان پہنچا. جس طلباء اس کے ساتھ ہی آج کے لیے اتنا ہی. میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. انشاءاللہ کل نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی. گھر میں رہیں, محفوظ رہیں. اللہ حافظ.